بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 32 باب ما یقول الرجل اذا خرج من الخلاء اور باب کراہیت مس الذکر بالیمین فی الاستبراء۔ آج کی ویڈیو میں ان دو ابواب کو انشاءاللہ ہم پڑھنے والے ہیں۔ سبق کے موضوعات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ حسب معمول انشاءاللہ ہم ان عناوین پہ بات کریں گے سبق کے اندر۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کی ابتدا ہو رہی ہے باب ما یقول الرجل اذا خرج من الخلاء، کہ جب آدمی بیت الخلاء سے نکلے گا تو کیا پڑھے گا۔ وبه قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تو آپ پڑھتے غفرانک۔ اس روایت کی تخریج بھی دیکھیے، امام ترمذی نے، امام نسائی، ابن ماجہ نے اور مسند احمد اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ روات حدیث کا تعارف بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ عمرو بن محمد بن بکیر الناقد ہیں، ان کے بارے میں ثقۃ حافظ کیا تعدیل کا قول ہے، اور وہی فی حدیث۔ اس کے بعد ہاشم بن القاسم ہے، ان کو وثقہ ابن المدینی وابن سعد وابو حاتم وابن قانع وقال النسائی لا بأس به وقال الحاکم حافظ ثبت فی الحدیث۔ تو یہ مختلف تعدیل کے اقوال ان کے بارے میں موجود ہیں۔ اس کے بعد اسرائیل بن یونس بن اسحاق السبیعی ہیں الحمدانی، ثقۃ تکلم فیہ بلا حجۃ، فرماتے ہیں ثقہ راوی ہیں، ان کے بارے میں کلام ہوا لیکن اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یوسف بن ابی بردہ ہیں، ان کے بارے میں ذکر ابن حبان فی الثقات قلت ووثقہ العجلی، ابن حبان رحمہ اللہ نے ثقات میں ان کو شامل کیا، اور عجلی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر ان کی توثیق کی ہے۔ عن ابیہ، ان کے جو والد ہیں وہ ابو بردہ بن ابی موسیٰ الاشعری الفقیہ ہیں، اور یہ سعید بن جبیر کے کاتب تھے۔ اس کے بعد سید عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں، صحابیہ رسول ہیں، امہات المؤمنین میں شمار ہوتا ہے رضی اللہ عنہ وارضاہا۔ فقہ الحدیث دیکھیے، اس حدیث سے ہمیں کیا کیا حاصل ہوتا ہے۔ ہم وقت رجوع الی اللہ، اس سے ثابت ہوا کہ قضا حاجت کے بعد بھی غفرانک کہنا اس بات کی علامت ہے کہ مومن ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور مغفرت طلب کرتا ہے، خواہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہاں پہ نعمت حازمہ پر شکر بھی ہے، خاص طور پہ اس آگے والی سلائیڈ کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے۔ دیگر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث منقول ہیں اس کے اندر تعریف کے اقوال صراحتاً موجود ہیں، شکر کی کلمات موجود ہیں۔ ذکر میں وقفے کی تلافی، چونکہ قضاء حاجت کے وقت زبان سے ذکر بند ہو جاتا ہے، اس خلا کو غفرانک کے ذریعے پور کیا جاتا ہے تاکہ ذکر کا تسلسل قائم رہے۔ اور یہ امت کو تعلیم بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا امت کو سکھا کر یہ سبق دیا کہ روزمرہ کے معمولات بھی عبادت بن سکتے ہیں۔ اور آج کے دور میں یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر وقت اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف اور اپنی کوتاہی پر استغفار ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استغفار کیوں کیا جائے، کوئی غلط کام تو نہیں کیا گیا؟ تو اس کا جواب مختلف دیا گیا ہے، یہاں محدثین کے 3 جوابات نقل کر دیتا ہوں۔ پہلا یہ کہ ذکر سے رکنے کی تلافی، کہ جتنی دیر بندہ بیت الخلاء میں گزارتا ہے اتنی دیر ذکر کے اندر انقطاع آ جاتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی شان کے لائق کمی سمجھ کر استغفار فرماتے تھے۔ نعمت کا پورا شکر ادا نہ کر سکنا، کھانے کا ہضم ہونا، اس سے قوت حاصل ہونا اور فضلے کا آسانی سے خارج ہو جانا ایک عظیم نعمت ہے، اس کا حق شکر ادا کرنا ممکن نہیں، اس کمی پر استغفار فرمائے۔ امت کی تعلیم ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتی رہے۔ دیگر کون سی دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ ان دعاؤں کی اسناد میں کلام ضرور موجود ہے، لیکن فضائل کے باب کے اندر ضعیف احادیث کو قبول کر لیا جاتا ہے، ان پر عمل کرنا وہ منع نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، ان روایات کو بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں، ان کے حوالے بھی موجود ہیں۔ ایک بات رہ گئی کہ غفرانک کے اندر جو فتحہ ہے اس کی وجہ کیا ہے، تو یہ مفعول مطلق ہے۔ مفعول مطلق کی بنیاد پر اس پر فتحہ آئی ہے کہ اطلب غفرانک، کہ میں آپ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہماری اگلی روایت ہے، اس کو دیکھیے، یہ باب کراہیت مس الذکر بالیمین فی الاستبراء،
وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی پیشاب کرنا چاہے تو وہ اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے ذکر کو اعلی تناسل کو نہ چھوئے، اور جب وہ بیت الخلاء آئے تو اپنے دائیں ہاتھ سے صفائی نہ کرے، اور جب پانی پیے تو ایک سانس کے اندر پانی نہ پیے۔ اس کی تخریج بھی نیچے موجود ہے کہ ان کتب کے اندر یہ روایت مزید موجود ہے۔ روایت حدیث دیکھیے، مسلم بن ابراہیم اور موسیٰ بن اسماعیل ہیں، ان کا تعارف پہلے گزر چکا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ابان نے ہمیں بتایا، تو ابان سے مراد ابان بن یزید العطار ہیں، یہ ابو یزید البصری ہیں، ثقات کان یری القدر ولا یتکلم فیہ۔ قدری فرقہ جو تھا اس کی رائے تو رکھتے تھے، لیکن اس میں زیادہ بات چیت گفتگو نہیں کرتے تھے، زیادہ اس میں نہیں پڑھتے تھے۔ ان کے بارے میں ثقاتن کا قول ہے۔ اور اس کے بعد عبداللہ بن ابی قتادہ ہیں، یہ بھی ثقاتن کی تعدیل ان کے بارے میں ہے، اور وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ ان کے والد ابو قتادہ الانصاری ہیں۔ اور ولا يعلم في الصحابة من يكنى بهذه الكنية سواه، ابو قتادہ جو ہے وہ صرف انہی کی صحابہ میں سے کنیت ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ چونکہ صحابی رسول ہیں تو ان کی جرح تعدیل کے بارے میں تو کلام نہیں ہے۔ دوسری ہماری حدیث اسی باب کی، اس کو دیکھیے۔ وبه قال حدثنا محمد بن آدم بن سلیمان المصیصی قال حدثنا ابن ابی زائدہ قال حدثني أبو أيوب يعني الإفريقي عن عاصم عن المسيب بن رافع ومعبد عن حارثة بن وهب الخزاعي قال حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نقل فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے کھانے کے لیے، اپنے پینے کے لیے، اپنے لباس کے لیے مقرر اور متعین کر رکھا تھا، اور اس کے علاوہ جو کام تھے ان کے لیے بائیں ہاتھ کو طے کر رکھا تھا، مقرر کر رکھا تھا۔ حدیث کی تخریج آپ کے سامنے موجود ہے۔ روایت حدیث دیکھ لیجئے۔ محمد بن آدم بن سلیمان الجہنی المصیصی ہیں، ان کے بارے میں ابو حاتم فرماتے ہیں صدوق، اور امام نسائی فرماتے ہیں ثقۃ، اور دوسری جگہ پہ صدوق لا بأس به کے اقوال ان کے بارے میں موجود ہیں۔ امام نسائی کا ہی دوسرا قول ہے صدوق لا بأس به۔ ابن ابی زائدہ ہیں، ابن ابی زائدہ سے مراد یحییٰ بن زکریا ہے، وہ فرماتے ہیں ابو ایوب الافریقی نے مجھ سے بیان کیا یا مجھے بتایا، تو یہ عبداللہ ابن علی الافریقی الکوفی الازرق ہیں۔ ان کے بارے میں ابو زرعہ فرماتے ہیں لین فی حدیثہ انکار، یہ جرح کا قول ہے۔ ذکر ابن حبان فی الثقات، اور ابن معین فرماتے ہیں لیس بہ بأس۔ اس کے بعد عاصم ہیں، وہ مسیب بن رافع سے نقل کرتے ہیں، مسیب کے بارے میں ثقاتن کا قول ہے۔ اور دوری فرماتے ہیں لم یسمع من احد من الصحابۃ الا من البراء وابی ایاس، کہ براء اور ابو ایاس کے علاوہ کسی نے بھی ان کو صحابہ کے اندر شمار نہیں کیا۔ اور اس کے بعد معبد بن خالد ہیں کے بارے میں بھی ثقاتن کا قول ہے۔ حارثہ بن وہب ہیں، عبید اللہ بن عمر کے ماں شریک بھائی ہیں، وہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے نقل کرتے ہیں۔ آگے پھر روایت آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اگلی روایت دیکھیے۔ وبه قال حدثنا ابو توبہ قال حدثنا عیسی بن یونس عن ابن ابی عروبة عن ابی معشر عن ابراہیم عن عائشة رضی اللہ عنها قالت كان يد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من اذى۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ وضو اور کھانے کے لیے، اور بایاں ہاتھ پاخانہ اور ان چیزوں کے لیے ہوتا تھا جن میں گندگی ہوتی ہے۔ روایت حدیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ابو توبہ ہیں، ان کے بارے میں ثقۃ حجۃ عابد کے قول ملتے ہیں۔ عیسی بن یونس اور ابن ابی عروبہ ہیں، پہلے تعارف گزر چکا ہے۔ ابو معشر ہیں، ان کے بارے میں عجلی، نسائی اور ابن حبان رحمہ اللہ نے توثیق نقل کی ہے، وثقہ العجلی والنسائی وابن حبان، جبکہ ابو حاتم فرماتے ہیں لیس بالمتین فی حفظہ۔ ابراہیم ابن یزید یہ پہلے گزر چکے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ صحابیہ رسول ہیں۔
اس کے بعد ایک اور سند ہے جس کا متن تو یہاں نقل نہیں کیا گیا، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا معنی اور مفہوم سابقہ حدیث کی طرح ہی ہے۔ دیکھیے، وہ بھی قال حدثنا محمد بن حاتم ابن بزیع قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ مفہوم اور مضمون جو ہے دوسری سند سے بھی نقل کیا گیا ہے۔ اب بمعنی ہو تو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ لفظی اختلاف موجود ہے، لیکن معنی، مفہوم اور مضمون کا اختلاف نہیں ہے۔ دوسری یہاں جو اہم بات بتانا مقصود ہے وہ یہ دیکھیے کہ عن ابی معشر عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ اور ابراہیم کے درمیان اسود کا واسطہ موجود ہے، جبکہ ما قبل میں جو ہم نے حدیث پڑھی ہے 34 نمبر حدیث، اس میں آپ دیکھیے تو عن ابی معشر عن ابراہیم عن عائشہ رضی اللہ عنہ، یہاں پر ابراہیم اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اسود کا واسطہ موجود نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ حدیث نمبر 34 میں انقطاع ہے، جبکہ حدیث نمبر 35 وہ متصل ہے۔ اس حدیث کے روات دیکھیے، محمد بن حاتم ابن بزیع بفتح الموحدہ و کسر الزاء، باب فتحہ اور زا کے نیچے کسرہ ہوگی۔ نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثقۃ، اور امام بخاری اور دیگر نبی ان سے روایت نقل کی ہے۔ عبد الوهاب ابن عطاء ہیں، ان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، ربما اخطأ، انکروا علیہ حدیثا فی فضل العباس یقال دلسہ عن ثور، قال البخاری وغیرہ لیس بالقوی عندهم، قال المیمون عن احمد بن حنبل ضعیف الحدیث۔ تو ان کے بارے میں اجراء کے اقوال ہیں جو اگرچہ زیادہ شدید نہیں ہیں۔ دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثقۃ۔ عثمان بن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ عبد الوهاب بن عطاء لیس بکذاب ولکن لیس ممن یتکل علیہ، کذاب بھی نہیں ہے لیکن ان پہ اعتماد اور بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد سعید ہیں، ابو معشر ہیں، ابراہیم ہیں، اسود ہیں۔ پہلے تین کا تعارف تو پہلے گزر چکا، اسود کا تعارف نہیں گزرا۔ تو اسود بن یزید بن قیس النخعی ہیں، یہ ابراہیم النخعی کے ماموں ہیں۔ مخضرمن ہیں، مخضرمن کی مختلف تعریفات کی جاتی ہیں۔ ایک تعریف یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دور رسالت کے اندر اسلام قبول کیا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے۔ ان کے بارے میں جو تعدیل کے اقوال ہیں وہ دیکھیے ثقۃ، مکثر، فقیہ، زاہد، تو بڑے عمدہ قسم کے کثیر تعداد میں تعدیل کے اقوال ان کے بارے میں موجود ہیں، القابات موجود ہیں۔ ہمارے سبق کا دورانیہ بڑھ چکا ہے، ہم یہیں پہ اپنے سبق کو روکتے ہیں۔ ہم نے 2 ابواب کی احادیث، ان کا ترجمہ، ان کے روات کا تعارف اور سند سے متعلق مختصر کلام جہاں ضرورت پڑی وہ ہم نے کر لیا ہے۔ انشاءاللہ جو فہم حدیث ہے، فقہ الحدیث ہے، احکام و مسائل ہیں، ان کو ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔